بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال أيضا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وقال أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال تبارك وتعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لبوسكم ولكن الله ينظر إلى نياتكم۔ وقال أيضا ولكن الله ينظر إلى قلوبكم۔ عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم۔ وقال فما لنا فيها؟ وقال لكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایات کے لیے حضرات انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی پیاری امت خیر امت میں اور ملت ابراہیمی میں پیدا فرما کر اعمال امت اور اعمال ملت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، بڑی کرامتوں سے نوازا، فضیلتوں سے نوازا، جس پر مستقل دو چار جمعہ بیان ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو کرامتوں سے، فضیلتوں سے، مقام و مرتبے سے نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے انسانوں کی روحوں نے جواب میں فرمایا قالوا بلا شہدنا
اے اللہ آپ ہی ہمارے پاک پروردگار ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر حضرت انسان کو عالم ارواح سے دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ اور سبب بنا کر وقتاً فوقتاً زمانے کے ساتھ انسانوں کو پیدا فرماتا رہا، اور پیدا فرما کر یہ نہیں فرمایا کہ عالم ارواح کے وعدے کو پورا کرو، بلکہ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا انتخاب کر کے، نبیوں اور رسولوں کو سلیکٹ کر کے الگ الگ علاقے اور قوموں کے لیے تقریباً 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور تمام نبیوں کے بعد ختم نبوت کا، آخری نبی ہونے کا ٹائٹل دے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور جتنے نبی اور رسول آئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا، ایک قانون بنایا کہ جب کوئی نیا رسول آتا تو پرانی شریعت، پرانا لا اینڈ آرڈر اللہ تبارک و تعالی منسوخ فرما دیتے۔ اور آپ لوگ بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ جس نبی کو نئی شریعت ملے، نیا قانون ملے، وہ نبی رسول ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً دنیا میں زندگی کیسے گزاریں، اس کے لیے کیا اصول اور ضوابط مرتب فرمائے، اور مرتب فرما کر انہیں لا اینڈ آرڈر دے دیا گیا، اس پر عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس کو رسول بنایا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نئی شریعت، نیا قانون، نیا لا اینڈ آرڈر دیا۔ تو حضرت نوح پر جب نیا قانون آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک جو قانون چل رہا تھا وہ قانون ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب بھی کسی نبی اور رسول کے بعد کوئی نیا نبی یا نیا رسول آتا تو پرانی شریعتیں ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک جتنی شریعت کے احکام تھے سب کو ختم کر دیا۔ فرمایا گیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قانون، جو لا اینڈ آرڈر قرآن کی شکل میں نازل کروں، یا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے جو کچھ کہیں، وما ینطق عن الہویٰ کے اشارے سے بات کر رہا ہوں، جو کچھ کہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو
3 اعمال ایسے دیے جو ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان 3 عبادتوں کو کہا جاتا ہے بقایا جات ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو اعمال تھے وہ 3 اعمال کو اللہ نے اس امت کے لیے باقی رکھا، اور ہمارے معاشرے میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں سے پہلی عبادت حج بیت اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم التسلیم نے کس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس وقت کیا دعائیں کی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ندائے خلیلی کا حکم دیا اور اس پر انہوں نے عمل کیا، اور قیامت تک جو انسانیت حج بیت اللہ کو جائے گی وہ انسانیت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا اور صدا اور دعوت کو سن کر جنہوں نے لبیک کہا، اللہ تعالیٰ انہیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو بقایا جات ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ختنہ، اور معاشرے میں مشہور بھی ہے، سنت ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو۔ اور تیسری عبادت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی نسبت سے مجھے اور آپ کو ملی وہ ہے قربانی۔ سنت ابراہیمی ختنہ بچوں کے بچکانی عمر میں ہی اس سنت پر عمل کر دیا جاتا ہے، اور وہ زندگی میں ایک مرتبہ۔ باقی جو 2 عبادتیں ہیں، ایک قربانی اور ایک حج بیت اللہ، حج کو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا، اور تیسری جو عبادت ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب احباب پر ہر سال واجب قرار دی۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہم بندے خدا کے ہیں، امت حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کچھ بیوقوف لوگوں نے ملت کا معنی نہیں سمجھا، تو نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے انتخابات کے جیتنے کے بعد سب سے پہلے کس ملک کا سفر کیا؟ بولیے بھائی، یہی مسلمانوں کی بے وقوفی ہے۔ ہم سوچتے ہیں دنیا کی خبریں رکھنا دین سے دوری نہیں۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کو حالات حاضرہ کا علم نہ ہو وہ حالات سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا بھر کے اتنے ملکوں کو چھوڑ کر اس نے چنا کنگڈم سعودی عربیہ کے یہ المملکۃ السعودیۃ العربیہ، دورہ بھی ہوا، اور اس پورے سعودی عرب کے اس کے جرنی کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، اگر قرآن و حدیث قیامت کے قریب کی علامتوں والی احادیثیں البدایہ والنہایہ کی عبارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
قیامت کے قریب اس امت میں کیسے کیسے فتنے برپا ہوں گے، ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر قدم پر ہمیں امت مسلمہ کا ایک فتنہ نظر آتا ہے۔ ڈیڑھ دو سال پہلے پورے سعودی عرب کے اندر کوئی ٹیکس کا نظام نہیں تھا، ابھی وہاں پہ 5% ویٹ چلتا ہے۔ اس سے پہلے جو آدمی اپنی زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ فاؤنڈیشن میں جمع کر دیتا، وہ رسید حاصل کر لیتا تو اسے کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لگتا تھا کہ یہ اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا دیش ہے۔ دھیرے دھیرے 5% ویٹ لایا گیا، دیکھا دیکھی چلہ پھوکی، سعودی جو قدم رکھتا ہے اس کے پیچھے UAE یونائٹڈ عرب امارات، متحدہ عرب امارات، دبئی بھی قدم رکھتا ہے، اس نے بھی ویٹ لایا۔ یہ حالات ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جبکہ شریعت کہتی ہے ٹیکس لینا ظلم ہے۔ اب ہم باندھ رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ اور وہ ممالک جن کو اسلام کی بنیاد، بقا، مرکز اسلام، کعبۃ اللہ، خادم الحرمین الشریفین کا ٹائٹل لے کر، خلیفۃ المسلمین کے نعرے لگا کر جو احباب گدیوں پر سعودی کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھی بھیڑوں چماروں کی طرح اپنی مملکت کے اندر ظالمانہ ٹیکس لائے۔ اب اندازہ لگا لیں، جس ملک میں مسلمانوں کا مرکز، مسلمانوں کی ہدایت، مسلمانوں کے برکت کے فیصلے جس کعبے سے ہوتے ہیں، اس ملک کے اندر اگر ظالمانہ نظام قائم ہوگا تو اس امت کے حالات کیوں خراب نہیں ہوں گے؟ ٹیکس آیا، سنیما گھر کھولے گئے، پب کھولے گئے، اور جن علماء حرمین الشریفین، اللہ تعالیٰ جو ہمارے بنگلور بھی آئے تھے، مکے کے امام ابراہیم الطالب، انہوں نے آواز اٹھائی تھی جس وقت ریاض اور دمام کے اندر سنیما ہال کھولے گئے، جمعے کے خطاب میں کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر حکومت کے خلاف انہوں نے تقریر کی۔ وہ جب سے لے کر آج تک نظر بند کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ انہوں نے حرام کو حرام کہا۔ جرم یہ ہے انہوں نے حرمین شریفین کی باؤنڈری کے اندر ناچنے گانے کو سننے اور ناچنے گانے والوں کے خلاف آوازیں بلند کی۔ اللہ کی شریعت آج کعبے میں بیان کرنا مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں دین اور شریعت کہاں بیان کیا جائے گا؟ یہ سارے قرب قیامت کی علامت ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو رہی، اسی ہفتے مکے کے ایک فرد نے شرطا وہاں کے پولیس میں جا کر کمپلینٹ کی، مکے میں ریاض، دمام یا دوسرے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، خانہ کعبہ جس شہر میں موجود ہے اس شہر کا نام مکہ، مکے کے ایک فرد نے کمپلینٹ کی کہ میرے گھر کے قریب پب چل رہا ہے، اس کی ویڈیوگرافی کی اور اس نے پولیس محکمے میں دکھایا اور کہا کہ اگر میرے گھر کے قریب اس طرح کے ناچنے گانے کے فحاشی کے اڈے اگر کھل گئے تو میں اپنے بچوں کی کس طرح سے تعلیم اور تربیت کروں گا، لہٰذا اس پب کو، اس شراب خانے کو بند کیا جائے۔ تو حکومت وقت نے اسی کو اٹھا کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ سعودی عرب کی ترقی کے لیے یہ درمیان میں حائل ہو رہا ہے۔ اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، 2-4 سال پہلے مکۃ المکرمہ اور عرب ممالک کے اندر تبلیغی جماعت پر بین کیا گیا،
اس وقت میں نے باقاعدہ اس عنوان کو چھیڑا تھا، جو خطبہ اور جو ریکارڈ سعودی عرب گورنمنٹ نے تبلیغ کے خلاف جو رائج کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے جمعے میں خطاب کیا تھا۔ اس کا نتیجہ آج کیا ہوا ہے؟ پورے سعودی عرب کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ ختم کر دیا گیا۔ یعنی پہلے نماز کے لیے اذان ہو گئی، لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور آج وہ سعودی باقی نہیں رہا۔ اذان ہو گئی، جماعت کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پڑھا تو پڑھا، ورنہ دکاندار بہت زیادہ دیندار ہوگا، اپنا مصلی اٹھائے گا، دکان میں بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم سے پوچھو وہاں پر نماز پڑھنے کی قدر کیا ہے؟ اس ملک کا ایک ایک دیندار ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا اجر اور ثواب ملے گا، یہ سوچ کر اپنے لاکھوں روپے خرچ کر کر عبادت کے لیے جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر یہ نظام آیا کیسے؟ ایک تو جو جماعت اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلایا کرتی تھی انہیں روک دیا گیا۔ دوسری چیز عیاشی کے اڈے کھولے گئے۔ تیسری چیز جو محکمہ برائیوں پر روکتا تھا، متوع گھوما کرتے، آج سے 3-4 سال پہلے سعودی عرب میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ روڈ پر کوئی سگریٹ پی لیتا، فوراً شرطہ آتا، متوع آتا، سگریٹ توڑ کر وارننگ دے کر جاتا، دوسری مرتبہ دیکھتا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اس پر کچھ جرمانہ ڈال کر پھر اسے آزاد کیا جاتا۔ وہ شعبہ ختم۔ اور چونکہ میں نے 12 عمرے کا سفر کیا ہے، 2008 اور 2022 میں میرا جو آخری حج کا سفر ہوا، یہ 5-6 مرتبہ جو سعودی عرب جا کر آیا، دھیرے دھیرے کلچر کی تبدیلی ہم نے دیکھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرب قیامت کی جو علامتیں بیان کی گئی، ہر سفر کے اندر وہ علامتیں آپ کو نظر آئیں۔ 2008 اور 2009 کا میرے جو سفر تھا، اس سفر کے اندر کوئی خاتون پوری سعودی عرب میں کار ڈرائیونگ نہیں کرتی تھی۔ سب سے پہلے وہی فتنہ آیا 2010 اور 2011 میں۔ اب نتیجہ کیا ہوا ہے؟ عورت کو اختیار دیا گیا کہ تو چاہے تو برقع عبایا پہن، ورنہ بغیر عبایا کہ تو گھوم سکتی ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جس ملک کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ جب وہاں کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں تو باقی مسلم کنٹریز کا کیا حال ہوگا؟ اور ابھی ہفتہ 10 دن پہلے یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر چلی، حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں جو پچھلے 70 سال سے جس شراب کو حرام قرار دے کر منع کر دیا گیا تھا، آج اسی سعودی عرب کے اندر شراب کی دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب نام بدل دیا گیا، پہلے خمر کیا کہا جاتا تھا، اب نبیذ کہا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو الکحل ہے، یہ تو جائز ہے۔ یہ ساری چیزیں قرب قیامت کی علامت ہے۔ تو یہ جو حالات جو بدلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ حالات کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو اسلام سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فکر اور درد اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی امت محمدیہ کہتے ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک خبر آئی سوشل میڈیا پر، عرب کے اندر ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر ایک سینٹر کھولا گیا، اس سینٹر کو نام دیا گیا ابراہیمی فیتھ سینٹر۔ ابراہیمی فیتھ معلوم؟ عقائد، ابراہیمی عقائد والا سینٹر۔ اب یہ ابراہیمی عقائد والا سینٹر کہہ کر
یہ مسلمانوں کی جو الگ الگ فرقے 1.5 انچ کی دیوار کے جو بن چکے ہیں، انہیں اتحاد نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ لال رومال والے مدینے میں جو دیگر اقوام پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں وہ لگا رہے ہیں۔ دیوبندیت کا بائیکاٹ، فضائل اعمال کو لانے سے منع، فضائل اعمال کی تعلیم پر حاجیوں کو روکا جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے مراکز ختم کیے جا رہے ہیں، شیعیت سے 36 کا آنکڑا چل رہا ہے ایران کے ساتھ۔ یہ اپنے سوا کسی اور مسلمان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اب ایسے لوگ اگر کھول رہے ہیں ابراہیمی فیتھ سینٹر، شروع میں تو پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی، چلو کہیں تو صحابہ کی اولاد میں، صحابہ کے اندر کے اتحاد کا خون کا کچھ تو راشا باقی ہے۔ اب تو شاید سعودی عرب کھڑا ہوگا مظلوم فلسطینیوں کو دیکھنے کے بعد، یہ 57 مسلم کنٹریوں کو شاید ایک بینر تلے لا کر فلسطین کی حمایت میں، اسرائیل کی مذمت میں شاید یہ آج میدان میں اتر جائے۔ لیکن جو عنوان پڑھتے گئے دل سے آنسو نکلتے گئے، اس لیے کہ یہ ابراہیمی فیتھ سینٹر مسلمانوں کو ایک فیلڈ پر لانے کے لیے نہیں، عیسائی ڈونلڈ ٹرمپ جن کی رہبری کر رہا ہے، جیوس اور یہودی جن کی رہبری نیتن یاہو کر رہا ہے، یہ دونوں مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں۔ ان یہودی اور عیسائیت اور اسلام کو ایک بینر تلے لانے کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر یہ ایک نیا فتنہ قائم کیا گیا، اور وہاں کے مسلمانوں نے ملت ابراہیمی کے نام پر یہ لائے ہوئے نئے فتنے کو سویکار بھی کر بیٹھے ہیں۔ آج کفر کا فتنہ عرب میں بول رہا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ نے سنا ہوگا ابوظہبی کے اندر ایک عالیشان مندر کا ادگھاٹن بھی کیا گیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے سے کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور میرے نبی نے اور صحابہ نے اپنی انتھک محنت اور کوشش اور اپنے جان اور مال اور خون کے قربانیاں دے کر توحید کو کھڑا کیا اور کفر و شرک کو ختم کیا گیا۔ آج اسی سرزمین پر جب MBS جیسے منافقوں کی آل سعود کی حکومت آئی، آج یہودیت کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے، عیسائیت کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور وہیں پر مسلمانوں کے وہ فرقے جن سے ان کے عقائد نہیں ملتے، ان عقائد کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے مکہ مدینے کے اندر غیر مسلم سیاستدان CM اور PM کی انٹری پر پابندی تھی، لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ٹورسٹ بھیجے جا رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ ویڈیو چاہیے، میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آندھرا پردیش کی ایک غیر مسلم خاتون اپنے بچے کو لے کر مسجد نبوی کے اندر جا کر ولاگ بنا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہے۔ میرے نبی کے روزے کو ٹورسٹ سینٹر بنایا گیا۔ میرے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو آج ہر غیر مسلم کے لیے دروازے کھول دیے گئے۔ تو کشادہ ذہن رکھنے والے یہی کہیں گے کہ انہیں دین کی دعوت دی جا رہی ہے؟ نہیں، ان لوگوں کو راستہ فراہم کیا جا رہا ہے کہ آؤ تمہارے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر سعودی عرب بھی شامل ہے، آؤ آ کر بسو، ہم اپنا سعودی تمہیں دینے کے لیے تیار۔ لیکن آپ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئیاں بھی بیان فرمائی ہیں، جب دجال اور یاجوج اور ماجوج کا فتنہ بھی ساری دنیا پر برپا ہو جائے گا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرما کر رہیں گے، اور اللہ اپنے حرم کی حفاظت کے لیے آل سعود جیسے منافق حکومتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے جب کعبے کی حفاظت ابرہہ سے کرانی پڑی تو اللہ نے ابابل پرندوں کے ذریعے سے محفوظ کر کے انسانیت کو سبق دے دیا، انسانوں میرے گھر کی حفاظت کے لیے مجھے انسانیت کی ضرورت نہیں، میں ابابل پرندوں سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر لیتا ہوں۔
تو یہ ساری باتیں میں کیوں چھیڑا؟ اس لیے کہ میں اور آپ نہیں جانتے ملت کسے کہا جاتا ہے، ملت ابراہیمی کا مطلب کیا ہے۔ جب یہ نہیں جانتے تو مسلمان ابراہیمی فیتھ سینٹر کو جب ادگھاٹن کیا جاتا ہے ملت ابراہیمی کی بنیاد پر، اپنے آپ میں اپنے ایمان کے ساتھ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہاں ملت کے اندر یہودی بھی آتے ہیں، ملت کے اندر کرسچینٹی بھی آتی ہے، اور ہم اسلام والے بھی ملت ہیں، آؤ ہم تینوں مل کر ایک ساتھ زندگی گزاریں۔ یاد رکھ لینا یہ بھیڑوں چمار کبھی اسلام کے ساتھ شامل ہو کر زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کا زیادہ تجربہ جتنا ہندوستان والوں کو ہو رہا ہے ساری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ سیکولرزم کی بات کی جاتی ہے، اور سیکولرزم یہ سمجھا جاتا ہے مسلمان اپنے اسلام کو بھول کر سیکولر بات کر لے تو وہ سیکولر ہے۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا غیر مسلم سیکولر نہیں بننا چاہیے؟ ہمارے ملک کا سمویدھان، ہمارے ملک کا آئین اور کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25، 26، 27، 21 کے تحت ہمیں اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ جینے کا جو حکم دے رہا ہے، اس دستور کو ماننا سیکولرزم ہے۔ اس دستور کے خلاف کھڑے ہو کر موب لنچنگ کر دینا، اس دستور کے خلاف کھڑے ہو کر وقف کی بل کو امینڈمنٹ کی شکل میں لا کر مسلمانوں پر زبردستی تسلط کرنا، اس کا نام سیکولرزم نہیں ہے۔ آج مسلمان نہ دین مکمل جانتا ہے نہ دنیا مکمل جانتا ہے۔ کیوں نہیں جانتا؟ نہ اس لیے کہ نہ قرآن کی مدارس کی تعلیم مسلمانوں کے پاس مکمل ہے، نہ اسکول اور کالج و یونیورسٹی کی تعلیم آج مکمل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کتنا تعلیم یافتہ، کتنا ایجوکیٹڈ مسلم طبقہ ہے، ہمارے طبقے کے اندر کتنے انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے طبقے کے اندر پی ایچ ڈی اسکالرز کتنے ہیں، کتنے لوگوں نے سی اے کیا ہے، کتنے ہمارے مسلمان سائنس میں ہیں، اسرو میں ہیں، ناسا میں ہیں، ڈیفنس میں ہیں، بی ایس ایف میں ہیں۔ کوئی ڈاٹا آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے نشے میں پڑا ہے۔ جی پی یو سی کر لی، کامرس کیا، بی کام بی اے کر لیا یا بی بی اے کر لی، کسی آئی ٹی کمپنی میں ایم این سی میں جاب مل گئی، میں کامیاب۔ اور دیندار طبقہ کیا سوچ رہا ہے؟ میرا بچہ حافظ قرآن، مدرسے سے فارغ مولوی ہوا، مفتی بن گیا، کہیں امامت، مدرس یا مکتب کی ذمہ داری مل گئی، لو جی اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ یاد رکھیں ایجوکیشن اور نالج اسے نہیں کہا جاتا ہے۔ یا تو آپ دین کی تعلیم بھی مکمل حاصل کریں، دنیا کی تعلیم بھی جب تک مکمل حاصل نہیں کریں گے یہ مسلم قوم سر اٹھا کر اس وقت تک جی نہیں سکتی جب تک کہ دونوں تعلیمی میدانوں میں مسلمان کے ماہرین پیدا نہ ہو جائے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اکیڈمک ایئر شروع ہو گیا، اسکولوں کا نظام شروع ہو گیا۔ ابھی بھی بچوں کو پوچھا حضرت ایڈمیشن ہوا نہیں، ابھی کیرے ہوا نہیں، بقرعید کے بعد لیں گے۔ اب بقرعید تک جو بچہ 10th اور ایس ایل سی کا طالب علم جس کے لیسنز چلے گئے، چیپٹرز چلے گئے، بیسک چیز جس کا مضبوط نہ ہوا، اب بتاؤ اس کا 10th کا ریزلٹ کیسے اچھا آئے گا؟ ریزلٹ آیا، ایک دو سبجیکٹ میں چلا گیا، بس ہم نے نکال دیا اسے، تو پڑھنے کے لائق کا نہیں، جا کے تو بھی کام کر۔ ان ماں باپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتانا، تم نے کبھی 10th کا ایگزام دیا ہے؟ کتنے پرسنٹیج آپ نے نکالا؟ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک 10th کے بچے کا ریزلٹ آیا اور اس کے 2 سبجیکٹ میں وہ فیل ہو گیا، نان کلیئرنسی لگ گیا۔ اب اس سے پوچھو وہ اپنے آپ میں کتنا گلٹی فیل کرتا ہے۔ کوئی بلا کر پوچھے رے ریزلٹ آیا؟ ہاں، کیا رے ہوا؟ وہ اپنا ریزلٹ بولنے میں جھجکتا ہے، شرماتا ہے۔ اب جو طالب علم، جو بچہ شرما رہا ہو اس کے بارے میں سوچو، اسے خود اپنے پڑھائی کے نقصان پر وہ اپنے آپ میں گلٹی فیل کر رہا ہے، اسے سپلیمنٹری کا ایک اور موقع دینا چاہیے۔ محنت کرے گا، پڑھے گا، تبھی تو یہ قوم آگے بڑھے گی۔
میں ان علماء میں نہیں ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ صرف مدارس پڑھو. میں تو کہتا ہوں صحابہ کے دور میں انجینئر بھی صحابہ تھے, صحابہ کے دور میں ڈاکٹر بھی صحابہ تھے, صحابہ کے دور میں لوہار اور انڈسٹری کی ذمہ داری سنبھالنے والے بھی صحابہ تھے. یہ الگ بات ہے, وہ صحابہ کے دور میں فن تھا, آج کے دور کے اندر اس فن کو ایجوکیشن بنا دیا گیا ہے. ہمیں دونوں طرح سے مضبوط ہونا ہے. جب تک ہم اپنے اولاد اور نسلوں کو ایجوکیٹڈ نہیں بنائیں گے, تعلیم یافتہ نہیں بنائیں گے, انہیں مضبوط اپنے قدموں پر کھڑا نہیں کریں گے, پھر یاد رکھنا کبھی گاؤ کشی کا گوشت لے جانے والا, کبھی پنچر ڈالنے والا, کبھی عبدال کے نام پر موب لنچنگ کر کے ہماری نسلوں کو ختم کرنے کے منصوبے پارلیمنٹ میں پاس کر دیے گئے ہیں. یہ امت مسلمہ کے آج کے تازہ ترین حالات, یہ تو دنیاوی حالات ہے. اور دینی حالات کیا ہے؟ وہ عرب جہاں پر صحابہ پیدا ہوئے, وہ عرب جس سرزمین پر اللہ نے میرے نبی کو نبوت اور رسالت کا تاج دے کر, ذمہ داری دے کر مبعوث فرمایا, اس عرب کی سرزمین پر آج ابراہیمی فیتھ سینٹر کے نام پر ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا. اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے ملت کیا ہے, جبکہ ملت کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنی عبادتیں دی. اب آئے نہیں ٹاپک کو آپ کو سیٹ ہوئے ہمیں. ہاں وہ پیچھے والے ہم چھوڑو, ان کو یعلمون تعلمون شعین علیم شعین قدیر سب برابر ہے. ملت کی بنیاد پر ہمیں کتنی عبادتیں دی؟ 3. نمبر 1 ختنہ, نمبر 2 حج بیت اللہ, نمبر 3 قربانی. اب سمجھو کہ ملت اور امت میں فرق کیا ہے. ملت کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں خطاب دیا ہے ملت ابراہیم حنیفہ. ملت کے معنی ہیں شریعت. ملت کے معنی بولو جی, ہاں ذرا آئل ڈالو زیباں کو, بولے تو بیٹھتا ہے. شریعت کا تو کیا, قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم یعنی منع کیا گیا, اس کو شریعت کہا جاتا ہے. آج کے اگر موٹی زبان میں اور آپ سمجھنے کے لیے کہوں تو شریعت نام ہے اللہ کے مقررہ احکام, سیلیکٹڈ آرڈرز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں اور جس سے منع کیا گیا ہے, اس کے پورے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے. یعنی لا ان آرڈر آف اسلام, اسلامک لا ان آرڈر, اس کو شریعت کہا جاتا ہے. اور شریعت ہی کو ملت کہا جاتا ہے. شریعت پر اور ملت احکام پر جو آدمی عمل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی, بولیے جی, کامیاب. بولے نہیں تو یقین کہاں سے آتا ہے؟ سن کو تو یقین نہیں آ رہا ہے ہم نا. روزانہ اذان میں مؤذن 5 ٹائم 10 بار بولتا حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کہاں آ رہی آ رہی شیطان کو بند کریا تو چاہتی سے میں رمضان میں کھول کو چھوڑ ڈالیا. ذی الحجہ کے 10 دن جس کی عبادتیں اللہ کو بہت پسند, پچھلے ہفتے پوری فضائل سنے. مسلیاں بڑھے بڑے کا بھئی, پھر سن کو فائدہ کیا؟ 2 دن ضائع ہونا نہیں کر کو گئے جمعہ بیان کر ڈالیا. جذبہ آیا کبھی رات میں تہجد پڑھوں, 2-4 صفحے قرآن زیادہ پڑھوں, ذکر کر لوں, دعا کروں, صدقہ خیرات کروں, شب بیداری کروں. اس لیے کہ ایک روزہ رکھیں گے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب, 1 رات جاگیں گے شب قدر میں جاگنے کے برابر ثواب. بھئی پوری رات نہیں جاگ سکتے, عشاء اور فجر جماعت سے پڑھو, حدیث بیان کیا, کتنا عمل ہوا. تو معلوم یہ ہوا سن کر تو امت کے اندر بیداری
بولو بھائی نہیں آ رہی ہے؟ سن رہے؟ مزہ آتا حضرت. دیکھیں گے یہ جمعہ کیا بولتی، مولوی صاحبان کا ٹیسٹ لینے آتی سو. اور ذرے جنے تو ماشاءاللہ ہمیں چڑھنا یہاں سیڑھیاں پو، ہمیں یہاں سیڑھیاں چڑھے تو وہاں سیڑھیاں چڑھتی سو. اس امت کے حالات، جبرائیل بھی اگر آ جائیں ایسے اعمال اور کردار والے ہوں تو سدھرنے والے. میں نہیں بول رہا ہوں، تمہیں بول رہی سو. تو سمجھو ملت کے معنی شریعت. شریعت یعنی لا اینڈ آرڈر آف اسلام، اسلامک لا اینڈ آرڈر. اس پر جو عمل کرتا ہے انہوں نے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. لیکن ملت میں اور امت میں ایک چھوٹا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ زندگی کے بنیادی اصول اور ضوابط ایک ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ کے بندے آئے، جتنے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بندے آئیں گے، جتنے ملت کے افراد ہیں، ان سب کی زندگی گزارنے کے اصول اور قانون، لا اینڈ آرڈر ایک ہوں گے مجموعی اعتبار سے، لیکن تفصیل میں فرق ہوگا. اب اتنی پاک اردو ہم نہ کہاں تھی حضرت. مثال کے طور پر یہ جتنے نبی علیہ الصلوۃ انبیاء کی امتیں ہیں، قیامت تک جو پیدا ہوں گے اور ہم بھی جو اس میں آ رہے ہیں، ان کے زندگی گزارنے کا اصول و ضوابط ایک کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے. اور جو ایک سے زائد اللہ کو، خدا کو، بھگوان، گاڈ اور لارڈ کو مانے، وہ ملت میں نہیں آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں تو ریپیٹ کروں گا میں، کہیں ہم بھی ابراہیمی فیتھ سینٹر کے فتنے کے شکار نہ ہو جائیں. اور اللہ کو ایک مانیں گے، تمام رسولوں کو سچ مانیں گے، لیکن جس دور میں اور آپ ہیں، ہمارے دور کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم کے دور کے جو ایمان والے تھے، ان کے نبی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، سلیمان، داؤد، یہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے آئے ہیں، یہ جس دور میں تھے اس دور کا جو نبی ہوگا اس نبی کو فالو کریں گے، مانیں گے ہم سب نبیوں کو. آدم بھی برحق، شیس بھی برحق، نوح بھی برحق، عیسیٰ بھی برحق، موسیٰ بھی برحق، یوسف، یعقوب، جتنے نبی ہیں سب حق پر ہیں، لیکن فالو کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول و ضوابط میں تو سب ایک ہیں، لیکن تفصیل میں تھوڑا فرق. اب یہ تفصیل میں تھوڑا فرق کیا آئے گا؟ اللہ نے ہر قوم، ہر نبی کو نماز دی نہیں دی بھئی؟ دی. لیکن ان کی اور ہماری نماز میں تفصیل میں تھوڑا فرق ہے. آدم علیہ السلام کو ایک نماز دی، بعض نبیوں کو 2 نمازیں، بعض کو 3، بعض کو 4، اور ہمیں 50. کتنی دی؟ ہاں، یہ تو ہمارے نبی کا احسان ہے. معراج میں بار بار جا کر 5 کم کرا کر 9 چکر کاٹ کر 5 ملی. اللہ نے تب بھی حکم دے دیا 5 بھی پڑھو گے 50 کا ثواب دیا جائے گا. یہ تفصیل میں فرق ہے. یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز دی، نماز کے ساتھ حکم دیا فرکعوا مع الراکعین، رکوع کرو. تو ایسے ہی ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے روزے دیے، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت والا دن دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اتوار کا دن فضیلت والا، یہودیوں کو ہفتے یوم السبت کا دن فضیلت والا، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یوم الجمعہ دیا فضیلت والا. روزے سب کو دیے،
لیکن کسی کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے، لگاتار روزے، کوئی ایک دن 8 روزہ، کوئی سال میں 10، کوئی سال میں 12، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سال میں 30 روزے فرض قرار دیے۔ اصول اور ضوابط میں تو ایک ہیں، لیکن تفصیل میں تھوڑا فرق آیا۔ اسی طرح نکاح ہر نبی نے کیا، سوائے 2 نبیوں کے ہر نبی نے نکاح کی سنت پر عمل کیا۔ ایک حضرت عیسیٰ جن کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا قیامت سے قریب 40 سال پہلے اللہ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجیں گے، پھر اسلام کا بول بالا ہوگا، جب وہ آئیں گے ان کا نکاح ہوگا۔ اور دوسرے نبی ان کے بارے میں 2 روایتیں، بعض نے فرمایا حضرت یحییٰ نے نکاح نہیں کیا، بعض نے فرمایا حضرت ادریس نے نکاح نہیں کیا، لیکن باقی سارے نبیوں اور نبیوں کے قوموں نے نکاح کیا۔ لیکن نکاح اصول و ضوابط کے اعتبار سے سب کو ایک ہے، لیکن تفصیل میں فرق آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا بہن بھائی کا نکاح دوسرے سے جائز تھا، تو انس پیدا ہوتے تھے۔ ہر مرتبہ حضرت آدم کو جو اولاد ہوئی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، جو ساتھ میں پیدا ہوئی اس سے نکاح جائز نہیں تھا، لیکن دوسرے بھائی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس بہن سے نکاح جائز تھا۔ لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک قانون بتایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر آپ چاہیں عورتوں میں سے نکاح کرو۔ مردوں میں نکاح کرنے کی قوم لوط کی اجازت، ہم جنس نکاح ہندوستانی گورنمنٹ نے جائز قرار دیا ہوگا، لیکن اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔ عورت سے نکاح کرو، 2 چاہے 2، 3 چاہے 3، 4 چاہے، یہ سنتے خوش ہو جاتی، 2 3 4۔ بلی کے خواب میں چھچڑے دیکھنا سو، خالی بولنے میں بھی سننے اچھا دکھتا ہے، سو ہمت ہے۔ اور دوسرے ذرے تو فتویز ڈالتی ہیں 4 شادیاں کرنا سنت، فجر پڑھنا وہ نہیں بولتے، سنت نہیں ہے۔ اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن انصاف کرنا سب میں برابر ضروری ہے۔ مثنا و ثلاثہ و ربع پڑھ کو کھڑ جاتی ہیں، آگے کی آیت بھی پڑھ رہے بابا، فَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تو انصاف نہیں کر سکتا، ڈر ہے، تو کیا کر، دم دبالہ کو ایک کر۔ 2 2 3 3 ہوئے تو ہمارے یوسف بھائی کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ آرے بات 2 2 3 3 ہو رہی، میری کب ہوتی ہے؟ کر کو ہوتی ہے، اللہ آسان فرمائے، آمین بولو بھائی۔ ہاں تو اجازت ہے، لیکن نکاح سب کی شریعت میں تھا، نکاح کی تفصیل الگ الگ۔ ملت ابراہیمی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حج بھی دیا، قربانی بھی دی، ختنہ بھی دیا۔ پورے کے پورے 99% مسلمانہ 2 سنتاں پچ عمل کرتی سو، وہ 2 سنتاں بھی یہ بقایات ابراہیم۔ یہ کیا بولو؟ ہاں، نکو کا تو بھی دین بول کر کو کھٹک کوڑا ڈالتی، کاٹتی سے چمڑے کو، رسم الگ، گھوڑا الگ، لالچ کپڑا بننا ڈینجر، شبگش پہلے نکالتے تھے، اب ذرا کم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اور مزید ہدایت دے۔ اللہ بچو، فتاوے بڈیہ ایک کتاب لکھنا، اس میں ختنے کے مسائل یتا بولتی بڈیاں، شریعت میں بھی نہیں ملتے ہم نا۔ 21 دن کا پانی کتے کہ 3 4 دن میں نہیں سکتا، گیا وہ زمانہ، حجامہ کو بلا کٹاتے تھے، 1.5 مہینہ ہوا تو بھی سکتا نہیں تھا۔ آج ٹیکنالوجی آ گئی، دوائیاں آ گئے، میڈیشنز آ گئے، انجیکشنز آ گئے، 4 دن کے اندر حضرت ڈائپر پہن لگ گئے، جے کہتا ڈاکٹر۔ اب اسے بھی کیا 21 دن تک نہلا ہی نہیں سکا، سڑا لگ بیٹھتی، اس میں بھی امام صاحب ہم بلانے آتی، حضرت 21 دن کا پانی دانا، ذرا آگ دم کرو، کیا کہ میت کو نہلانے بلائے سکا بلاتی۔
یہ سارے خرافات ہیں، رسومات ہیں، رواجات ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں. تو دو سنت ہم پر 99% عمل کر رہی ہیں. ایک کھٹک سنت ابراہیم، دوسری نکاح، تیسری سنت مسلمان کو دکھتی نہیں. داڑھی رکھنا کیا بھائی؟ اب بولتے نہیں. دیکھو ابا اٹینڈنس دیا لے سو آگا میں اب دیکھ لیو ہلدی کا نوشو کر کو کتنی رکھنا سنت بھائی؟ اب نہیں بولتے. دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سنتیں مجھے اور آپ کو، کچھ عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے پیدا ہوئے کر کر عنایت فرمائے. ان میں سے ایک ختنہ اور دوسری قربانی اور تیسری حج. یہ تین عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ملت کسے کہتے ہیں. ملت کے معنی شریعت، اسلامک لا اینڈ آرڈر. اس پر جو عمل کرتا ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب. اور آگے کچھ عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں تبدیلی کی لیکن اصول اور ضوابط میں تبدیلی نہیں کی. اب دوسرا ہے ہم لوگ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. امت کسے کہتے ہیں؟ امت ایسی جماعت، ایسی قوم کو کہا جاتا ہے جو سارے کے سارے لوگ کسی ایک ہی مذہب پر مجتمع ہوں. اب یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں. صوم داؤدی کے اندر 30 روزے نہیں تھے لیکن اس امت کو 30. اب جتنے امت محمدیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ان سب پر کتنی نمازیں ہیں؟ 5. فجر میں فرض کتنے؟ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، وتر میں. اب یہ الگ بات ہے کون کی یک کر کو الگ سے نکل جاتی ہیں یک والے. یہ سارے کے سارے قوم، ساری کی ساری جماعت ایک ہی مذہب پر مجتمع ہے، جن کا حال بھی ایک ہے دین اور شریعت کے اعتبار سے، جن کا زمانہ بھی ایک ہے، جن کا مکان بھی ایک ہے. تو فرمایا گیا اب اسے امت کہیں گے جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو جو یہ امت کے جو افراد ایکسپٹ کر لیں گے اسے کہتے ہیں امت اجابت. جو ایکسپٹ نہ کرے اسے کہتے ہیں امت دعوت. امت کی 2 قسمیں ہو گئی ہیں. بھائی غیر مسلم کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ ہے. بھیڑ ہو، چمار ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. تمہارے درمیان خاندان، قبیلے، کاسٹ، مذاہب، یہ جو کچھ بھی آئے ہیں یہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں. لیکن ہیں تو سب کے سب کس کے اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری انسانیت کے باپ ابو البشر حضرت آدم، اور ساری انسانیت کا رب ایک ہی پاک پروردگار. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس نے مان لیا وہ مومن بنا اور جو نہیں مانا وہ کافر بنا. لیکن بندے تو اللہ کے ہیں. میرا اور آپ کا نبی صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. سارے انسانوں کے لیے ہی نہیں، جنات کے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، زمین پر رہنے والی مخلوق، آسمان اور فضاؤں میں رہنے والی مخلوق، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق، ہر مخلوق کے لیے میرا اور آپ کا نبی بن کر آیا. اور جو مان لیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنا. کون سی امت؟ امت اجابت. جو نہیں مانا وہ بھی نبی کا امتی ہے لیکن امت دعوت. امت دعوت. اب اس سے معلوم ہوا دعوت بھی 2 قسم کی ہوگی. دعوت بھی میں کہتا ہوں 3. ہمارے معاشرے کی ایک تیسری دعوت ہے. نکاح ہو دعوت، ختنے کا رسم دعوت، ہلدی دعوت. کان دیکھے تو نہیں پلیٹاں اور ہاتھاں کی فائٹنگ ہونا. یہ دعوت نہیں کر رہا ہوں. دین کی دعوت کی 2 قسمیں. ایک دعوت امت میں دعوت دینا، ایک دعوت اجابت میں دعوت دینا. دعوت امت میں دعوت دینا دعوت و تبلیغ کا کام. دعوت اجابت میں جو دعوت دی جاتی تھی وہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جیسی عظیم شخصیتیں دعوت دیا کرتی تھی. اللہ تعالی حضرت کی رہائی کے فیصلے فرمائے.
تو غرض یہ ہے اب معلوم ہوا کہ ہم دین میں ہم سب کا ایک مقام ملت کے حساب سے ہے اور ایک مقام و مرتبہ امت کے حساب سے ہے. تو ملت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 3 عبادتیں دی: ختنہ، حج اور قربانی. اب یہ قربانی کون دینا؟ اور اچھا یہ قربانی کیا بھی ہمارے لیے خاص نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کی شریعت میں قربانی کا عمل باقی تھا. حضرت آدم کے حابل و قابیل 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اذ قرب قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر. حابل اور قابیل نے قربانی دی تھی، لیکن ایک نے خلوص للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حابل نے قربانی دی تو اللہ نے حضرت حابل کی قربانی کو قبول فرمایا. قابل کے عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا تو قابل کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو قبول نہیں فرمایا، لیکن طریقہ الگ تھا. ہماری شریعت میں قربانی کے لیے بکرا لیو، بکری لیو، دمبا لیو، چھیلا لیو، چھیلی لیو، گائے لیو، بیل لیو، بھینس لیو، اونٹ لیو. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی اناج، غلہ یا جانور، خالی جانور ہی نہیں، اناج غلے کا بھی قربانی. قربانی کا طریقہ کیا؟ ہمیں کاٹ کو ہمیں کھا لیتی. ان کے یہاں کھانے کی اجازت اس امت سے پہلے کسی امت کو اللہ نے مال غنیمت حلال نہیں بنایا، عقیقے کا گوشت حلال نہیں بنایا، قربانی کا گوشت حلال نہیں بنایا. ان کی قربانی کیا؟ لے جاؤ پہاڑ پر رکھ ڈالو، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی ہے اس کو جلا کر چلے جاتی، اور جس کی قربانی قبول نہیں وہ چیز وہیں پہ پڑی پڑی سڑی گلی ختم ہو جاتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ملت کی بنیاد پر جو عبادتیں دی اس کا طریقہ بدل کر دیا. اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تم جس جانور کی جو قربانی دیتے ہو اس قربانی کا نہ گوشت ہم تک پہنچتا ہے نہ خون ہم تک پہنچتا ہے. اللہ نے فرمایا پھر تمہارے دلوں کے نیتیں، تمہارے دلوں کے اعمال، تم کس لیے قربانی دے رہے ہو، یہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے. تو اللہ نے اس امت کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دی. تم بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ. تو حضرت حابل اور قابل کی قربانی کا بھی ذکر ملتا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر امت کو اللہ کے نام پر قربانی کا حکم دیا ہے. اور اخیر میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین. تمہاری نمازیں، تمہاری قربانیاں، تمہارا زندگی گزارنا، تمہارا مرنا، یہ سارے کے سارے کام کرنے کا موٹیو یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی ہم نے تمہیں خیر کثیر عنایت فرمایا. کوثر کے 20 پر 6 معنی ہیں. اس میں سے اخیر میں جمہور محدثین نے اور مفسرین نے جو فرمایا خیر کثیر یعنی ہم نے تمہیں بہت زیادہ بھلائیاں عطا فرمائی ہے. اب ان بھلائیوں کا شکریہ یہ ہو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ تم اللہ کے نام پر نماز پڑھو اور اللہ کے نام پر قربانی کریں گے. تو کیا ہوگا؟ ان شانیک هو الابتر. اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں کبھی تمہاری نسل کی وجہ سے تمہیں ختم نہیں فرمائیں گے، تمہارے دشمنوں کو ابتر نام و نشان ختم کر کر رکھ دیں گے. ابھی تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، ورنہ میں پوری ابتر کی اگر تفسیر کرتا آپ کو بات سمجھ میں آتا. خلاصہ یہ ہے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی اس نعمت کا شکریہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کریں. جب ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو ہمارے سامنے ریزہ ریزہ کر کے ہمارے دشمنوں کو ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا.
لیکن آج امت اللہ کے حکموں سے دور، نبی کے طریقے سے دور، اسینشیل عبادتوں سے دور، ملت کو جو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں دی اس سے جب دور ہو رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی جب امت بن گئی، جب ناشکری کرے گی اللہ نعمتیں بھی چھین لیں گے اور امت کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ بہرحال خلاصے کلام یہ ہے، یہ ماہ ذی الحجہ جہاں پر حجاج اکرام حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج کی تیاری میں ہے، وہ حاجب منی، مزدلفہ، عرفات کی وادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندائیں بلند کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے مال کی قربانی، اپنے جسم کو قربان کرتا ہے۔ لیکن جو بندے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہیں گئے، انہیں یہاں پر رہتے ہوئے اللہ نے بعض عبادتوں کا حکم دیا جس کی تفصیل پچھلے ہفتے بیان کی گئی، اس میں سے ایک عبادت قربانی ہے۔ اور جو بھی احباب آج کے چاندی کی قیمت کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج جو چاندی کی قیمت ہے تقریباً 1 گرام 90 کو 7 روپے 60 پیسے آج کی چاندی کی قیمت ہے۔ جس آدمی کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت یعنی 50 پر 9,000 760 پر 6 روپے جس مرد اور عورت کی کیپیسٹی بن گئی، شریعت کہتی ہے کہ ایسے صاحب نصاب پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں دے گا، اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فرمایا اسے ہمارے عیدگاہوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اس پھٹکار سے بچیں۔ اللہ نے جو مال دیا یا اللہ نے ہمارے آزمائش کے لیے دیا، اس مال کو اللہ کے حکم پر اگر ہم خرچ کریں گے، اللہ کی عبادتوں کو ادا کرنے والے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرمودات پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملت ابراہیمی کی بنیاد پر جو عبادتیں ملی ہیں اس کو سر انجام دینے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں اعلان ملاحظہ فرمائے۔